السلام علیکم جی. اہم خبر ہے اور تجزیہ کر کے خبر نکالی گئی ہے. کچھ انفارمیشن بھی ہیں. پھر مجھ تک جب یہ تجزیہ پہنچایا ایک بہت سمجھدار اور سلکھنے قسم کے دوست نے، اور ہم ہمیشہ سیاسی معاملات پہ ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں، ایگری بھی کرتے ہیں، ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے تجزیہ کیا، پھر میں نے ایک دو جگہوں کے اوپر فون کیا، اور فون کیا تو پھر وہاں سے بھی کچھ اس طرح کی وائبز محسوس ہوئیں، الفاظ اس میں سے نکالے گئے. تو جناب اس وقت جو ہے وہ پنجاب میں تبدیلی کا بگل وقت بچ چکا ہے. پنجاب کے اندر تبدیلی کے حوالے سے مطلب پی ٹی آئی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ تبدیلی ہونے جا رہی ہے اور سپٹمبر کے اندر ہی ہو جائے گی. حالانکہ میرے پاس اطلاع ہے کہ 15 اکتوبر تک ہونی ہے، لیکن سپٹمبر کے اندر ہی ہو جائے گی. میں اس خبر کا میں حامی نہیں ہوں، میں اس کی آپ کو لاجک بتاؤں گا. جبکہ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں 25 تک کام نپٹ جائے گا، کیونکہ زرداری صاحب نے بھی لاہور میں آ کے ڈیرا لگا لیا ہے. اور پہلی کوشش جو ہے وہ پرویز الہی نت صاحب کی اپنے کزن شجاعت حسین سے ملنے کی ناکام ہو گئی. ٹھیک ہے، اور وہ معافی شافی کہ جناب اب مجھے آپ ادھر کا چیف منسٹر بنوا دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلی کوشش ناکام ہو گئی ہے. چلیں، یہ تو دو اہم ڈیولپمنٹ اپنی جگہ پہ ہو گئی. اس کے اوپر میرا کچھ لوگوں کے ساتھ جو ڈائیلاگ ہوتا ہے، میں انہیں کہتا ہوں کہ دیکھیے جس طرح کی موجودہ عدلیہ ہے، اس کی موجودگی میں آپ یہ نہیں کر سکتے. مثلاً آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا جی مثلاً آپ کیا کریں گے؟ گورنر کہے گا کہ پرویز الہی صاحب ووٹ آف کانفیڈنس لیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا جس طرح کے جج بیٹھے ہوئے ہیں یہ تو گورنر کا نوٹس اسٹے کر دیں گے، پھر آپ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا جی جو انہوں نے فیصلے دے رکھے ہیں ہم انہی فیصلوں کے تحت یہ کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا وہ آپ کو مسترد کر کے کک آؤٹ کریں گے اور کہیں گے کہ اس وقت ہم غلط تھے، ہم سے غلطی ہو گئی، لہٰذا اب ہم درست سوچ رہے ہیں اور اب ہم آپ کو دوسری طرف سے کک آؤٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا کہ یہ وہ کر نہیں چکے. آپ کو یہ ان کے اعمال جو ہیں یا ان کی جو مطلب کہ وہ اب تک فیصلے نہیں لکھ سکے اپنی اس بدعمالیوں کے، میرا مطلب ہے تو آپ کیسے توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو اجازت دیں گے کہ آپ چلتے پھرتے جائیں گے اور جا کے پرویز الہی کو باہر نکال کے وہاں پہ اپنی حکومت لے آئیں گے؟ اب تو انہوں نے اور بھی اپنے آپ کو محمد خان پٹی کے ذریعے زیادہ سٹرونگ کر لیا ہے. تو انہوں نے بہرحال وہ اصرار کر رہے ہیں کہ نہیں آپ کو پتہ نہیں ہے ہمارے پاس کیا کیا اسٹریٹجی ایگزسٹ کرتی ہے، اسٹریٹجی موجود ہے جس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. میں کہا اسٹریٹجی تو تہاڈی یہ نہیں کہ اسپیکر کے الیکشن کے اندر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن میں آپ پراپر کینڈیڈیٹ نہیں دے سکے، تو اسٹریٹجی تہاڈے کول کی ہونی؟ بستی میں بتھیری کارنامہ. لیکن وہ اس بات کے اوپر مصر رہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلے جو تھا پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کے لوگ یہ بات کرتے تھے کہ پنجاب میں تبدیلی آ رہی ہے، اور پی ایم ایل این والے کہتے تھے نہیں او چھڈو جی چھڈو، وہ اجے نہیں گا. اب وہ بھی اسی آہنگ کے ساتھ، اسی بلند آہنگی کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں. شروع میں نے بتایا تھا چاچو لندن رک رہے ہیں. ہاں، چاچو کا سٹے لندن کا طویل بھی ہو سکتا ہے. 3 گھنٹے کی ملاقات ان کی شیڈیول ہوئی ہے جناب نواز شریف صاحب کے ساتھ، جس کے بارے میں خواجہ آصف صاحب نے پھل چڑھی کہنی چاہیے، شدنی چھڑی کہ جناب وہ نئے چیف کے حوالے سے مشورہ کرنے گئے ہیں نواز شریف صاحب سے. اور یوتھیاں نو اگ لاؤ، میرا مطلب ہے خواجہ صاحب تہانوں بھی کوئی اللہ تعالیٰ موقع نہ دے تسی ضائع نہیں کر دے. مطلب ہور یوتھیوں کے اوپر بالکل اس طرح مرچیں چھڑک دیاں آپ نے پکڑ کے انج کر کے وہ ہوں تڑفن گے کہ جناب نواز شریف بگوڑا جو ہے وہ اب نئے چیف کا فیصلہ کرے گا. وہ تے ادھر پورا منظر بنا کے بیٹھے ہوئے سن کہ جناب اس کا فیصلہ تو عمران احمد خان نیازی نے کرنا، ساڑھے قائد نے کرنا ہے. خواجہ صاحب نے جاندے نے تیلی لا دی جہاز سے بہن تو پہلے، اور جہاز بھی وہی جنہوں عمران خان رکھے دی طرح اوبر دی طرح چلانا ہوتا سی. ٹھیک ہے، وہ جناب جو ہے دوسرا ان کا سٹے پر لانگ کرے گا. لیکن ہم اس بات کی طرف واپس آتے ہیں. لیکن بات ہماری کیا ہو رہی تھی کہ یہ تینوں پارٹیاں اس بات کے اوپر ان میں اتفاق رائے پایا جاتا ہے کہ پنجاب کے اندر تبدیلی آ رہی ہے. پنجاب کے اندر تبدیلی کیوں لائی جا رہی ہے؟ تو میری بات غور سے سن لیجئے، دھیان نال سن لو، سارے اگے آگے سن لو. پنجاب اس لیے پی ایم ایل این کے حوالے کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے لاہور میں لینڈ کرنا اور ان کا استقبال کرنے کے لیے ان کی صاحبزادی مریم نواز شریف نے جانا ہے.
الیکشن کے اندر مسلم لیگ نون وہ جائے گی جس کی نمائندگی نواز شریف اور مریم نواز شریف کر رہے ہوں گے. الیکشن کے اندر وہ مسلم لیگ نون نہیں جائے گی جس کی نمائندگی جو ہے وہ شہباز شریف, خواجہ آصف, رانا تنویر تو چودھری احسن اقبال کرتے ہیں. وہ مسلم لیگ نہیں ہوگی الیکشن کے لیے. اور اس الیکشن کے لیے اگر جانا ہے تو پورے دھوم دھڑکے کے ساتھ نواز شریف صاحب کی واپسی ہونی ہے. اتنا بڑا استقبال ہونا ہے کہ 1986 کا بے نظیر بھٹو والا استقبال جو ہے اس کو کمپیٹ کرنے کی کوشش ہونی ہے. تو اس لیے پنجاب جو ہے وہ پی ایم ایل این کے پاس ہونا بہت ضروری ہے. موجودہ عدلیہ کی موجودگی کے اندر نہ تو یہ ممکن ہے, اور اگر یہ ہو بھی گیا وائلڈسٹ امیجینیشن کے تحت اگر ہو بھی جاتا ہے تو اسے ایک دن کے لیے نہیں چلنے دیں گے جس طرح انہوں نے پچھلی دفعہ نہیں چلنے دیا تھا. اور گزشتہ 2 دنوں کے اندر عدالت عظمیٰ میں مطلب کہ محترم متبرک جج صاحبان کی جو زبان ہے اور جو گفتگو ہے اس سے تو یہ لگتا ہے کہ یہ عدلیہ جو ہے یہ اپوزیشن مطلب جو وفاقی حکومت ہے اس کی حکومت کو گھر چھوڑ کے آئے گی. ٹھیک ہے, جس طرح کی وہ زبان پبلکلی استعمال کر رہے ہیں وہ ججز کے شایان نشان زبان نہیں ہے ویسے بائی دا وے. ہوں تو زبان وہ زبان ریکوری کرنی مطلب اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور وہ جج کہ جس کو جو وکیل کو مقدمے کے فیکٹ نہ پڑھنے دے, اور وکیل کہ سر پھر آپ ہی بتا دیں ہمیں مجھے کیا کہنا ہے, ٹھیک ہے نا, وہ فیکٹ نہ پڑھنے دے یار, اتنا اس کے اندر سے ابل کے تعصب پڑ رہا ہو, وہ ان ججز کی موجودگی میں سر یہ نہیں ہو سکتا. یہ خواب تو ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال خواب جو ہیں وہ اچھے ہیں, اور وہ خواب پٹواریوں کو اچھی نیند آج کی رات جو ہے وہ سلائیں گے کہ جناب نواز شریف صاحب واپس آئیں گے. اور جو مریم نواز شریف کا جو کیس ہے وہ اس کا سب سے پہلے انڈیکیشن بنے گا. میرا خیال ہے مریم سے پہلے جو اسحاق ڈار صاحب کا جو کیس ہے وہ زیادہ بڑا انڈیکیٹر بنے گا, کیونکہ اسحاق ڈار صاحب کا کیس ان ٹپیکل 2 جج حضرات کے سامنے لگایا گیا ہے جن کے بارے میں توبہ 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 مطلب کہ تعصب جو ہے وہ بھی ان سے ہاتھ جوڑ کے ان کے سامنے جو ہے نا, ٹھیک ہے, نگران ان میں سے ایک دوجا جو ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لیا, اگر زبان ریکوری کرواتا پھر رہا تو توبہ توبہ توبہ. میں تو کچھ اس کے بارے میں کوئی غلطی نہیں نہ کی ایسی ویسی نہیں, دیکھ لو پھر میں کوئی ایسی کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی. مطلب کہ فلوٹنگ آن دا سرفیس, وہ جو انگریزی کا محاورہ ہے ذرا انگریزی مار کے نا تو بندہ اپنے آپ کو ریسکیو کر لینا, تو وہ فلوٹنگ آن دا سرفیس ہے. تو وہ اسحاق ڈار والا کیس اس سے پہلے پیرامیٹر سیٹ کر دے گا. مریم نواز شریف صاحبہ کا کیس میں کچھ تھا ہی نہیں. اگر کیلبری فونٹ جو ہے وہ موجود نہیں تھا تو نواز شریف صاحب کا 2000 جو ہے اس سے پہلے کو میرا خیال ہے پچھلی ڈیٹوں کا جو جاری کیا گیا تھا وہ بھی کیلبری فونٹ کے اندر ہی تھا نا. تو لہذا جعلی وکیل, جعلی پروسیکیوٹر, جھوٹا مقدمہ اس میں تننا تھا, کیونکہ 2 سال کی محنت جناب فیض حمید کی ضائع ہوتی تھی. نجف حمید صاحب کے بھائی صاحب جو ہیں ان کی 2 سال کی محنت ضائع ہوتی تھی, تو اس لیے تننا تھا تو تن دیا. اب تن کے اس کے بعد جب پھر مزے آئے ہیں تو پھر مزے آئے ہیں. اب ذرا وہ ویسے باولپور کے اندر آپ جائیں نا تو فرید گیٹ کے باہر وہ مونگ پھلی بھوننے والے کھڑے ہوتے ہیں. سردیوں میں میرا ایک جانا ہوتا ہے, میں نے ایک ایم اے ادھر سے بھی کیا ہوا ہے اسلامیہ یونیورسٹی باولپور سے, تو وہاں پہ جو مونگ پھلی گرم گرم بھون کے دیتے تھے وہ بڑی مزیدار ہوتی تھی. چولستان کی جو مونگ پھلی وہ کہہ کے ہمیں دیتے تھے, پتہ نہیں لے آتے وہ چکوال سے ہی تھے. ہوں بھی چکوال لائی, چکوال دی مونگ پھلی ہوتے گئی ہے باولپور. ایویں ایکسٹمپوری ہو گئی ہے ویسے اب بھی چکوال, پر لاتے اس وقت بھی چکوال سے ہی ہوں گے, ہمیں چولستان کی مونگ پھلی کہہ کے بیچتے ہوں گے. تو وہ خیر وہ بڑی کمال کی بڑی خاصے کی چیز ہے. اگر آپ جائیں بہاولپور تو بہاولپور بڑی اچھی جگہ ہے, اگر وہاں پہ جایا جائے اس طرح کے کسی موقع کے حوالے مناسبت سے اور حوالے سے, تو شاید اسی لیے ہی وہ گئے ہوئے ہیں. تو کہا یہ جا رہا ہے, کہنے والے کہہ رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں, ہم ان سے ایگری نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ سن رہے ہیں ان سے کہ جناب یہ آپ دیکھیے گا مریم نواز شریف کی جو بریت ہے وہ آپ کو دکھائی دے گی, اور وہ پہلا مرحلہ ہوگا. پھر نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات کے خاتمے کا آغاز ہوگا, اور اگلے الیکشن تک جو کہ 2024 میں بھی ہو سکتے ہیں, اس وقت تک یہ سارا عمل مکمل ہوگا. اس وقت تک کچھ لوگ ریٹائر بھی ہو جائیں گے, ٹھیک ہے, اپنے عہدوں پہ نہیں رہیں گے, اور
عدلیہ کی بات ہو رہی ہے، سمجھا کرو. اور کچھ لوگ جو ہوں گے وہ ان کی جگہ پہ نئے آ جائیں گے، یا کچھ لوگ جو آنے کی کوشش کر رہے ہوں گے وہ نہیں آنے دیے جائیں گے. جس طرح پچھلے دنوں 5 انتہائی نچلے، میں گھٹیا نہیں کہہ رہا، نچلے لیول کے جو جج تھے ان کو اٹھا کے وہاں پہ لے جانا تھا تاکہ ثاقب نصور ڈاکٹرائن جو ہے وہ اگلے 20 سال پھر پاکستان کی عدلیہ کے ساتھ جو ہے وہ عصمت دری کر سکے. اس کو روکا گیا. تو اس کے اوپر پھر دیکھیں تکلیفیں کتنی ہوئی ہیں، ہائے ہائے کیا کیا تکلیفیں ہوئی ہیں. اور کس طرح عورت کارڈ کھیل کے لاہور ہائی کورٹ سے ایک نالائق خاتون کو ایلیویٹ کر کے اوپر لے جایا گیا. میرا مطلب ہے جنرلی کوئی ججمنٹ ہی کوئی نہیں انڈیپینڈنٹ، میرا مطلب ہے. حالانکہ ان کے پاس ارد گرد ایسی سہولت تھی کہ اچھی ججمنٹ وہ لکھوا سکتی تھیں. کوئی ایک آدھ ججمنٹ ہی ہوتی ہے یار ہائی کورٹ کے اندر، آپ کو سپریم کورٹ جانا ہے، آئینی ہائیسٹ آئینی عدالت کے اندر. لیکن عورت کارڈ کھیڑیا اور جناب تمام لبرل اور فاشسٹ حضرات ان کے ساتھ مل گئے اور لے گئے. انہوں کا خیال تھا کہ یہ 5 کو بھی ہم جو ہے، حالانکہ سیٹیں 4 خالی تھیں، انہوں نے ایک اضافی رکھ لیا تاکہ وزن پورا رہے. ٹھیک ہے، وہ گول گھومنے والا پنگوڑا نہیں ہوتا، اس کے اندر اگر ایک وہ پنگوڑے کی کشتی جو ہوتی ہے اس میں سواریاں کم ہو تو ایک پتھر رکھ دیتے ہیں کہ تاکہ بیلنس رہے. تو وہ انہوں نے ساتھ میں بیلنسنگ ایکٹ کے لیے. تو خیر یہ ہے جی کچھ باتیں، کچھ افواہیں، کچھ مباحث وہاں پہ گئے ہیں. میری اطلاع یہ ہے کہ آفیشیل تو ان کی 3 گھنٹے کی ہے اور 19 کو انہیں امریکہ پہنچنا ہے یونائٹڈ نیشن کے اندر. تو ان کا سٹے جو ہے وہ پرلونگ بھی کر سکتا ہے. ڈسکشن کافی ڈیلیکیٹ ہیں جو ہونی ہیں، وہاں پہ ڈیلیبریشنز ہونی ہیں، اس کے اوپر بہت ساری باتیں طے ہونی ہیں. لندن والا بابا اپنی پوری کیلکولیشن کر کے بیٹھا ہوا ہے. اب دیکھیے یہ جو کچھ ہمیں بتایا گیا ہے اس میں سے کیا حقیقت نکلتی ہے اور کیا فسانہ ثابت ہوتا ہے. میں پھر کہہ دوں کہ میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.